الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ روضہ لیکچر نمبر 108۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ عز وجل، اللہ فرماتا ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي، وہ میری خاطر اپنی خواہشات، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ بڑی خوبصورت عبادت۔ رمضان میں نے بتلایا تھا، روزہ راز، آپ نہ بتلائیں، میں خبر نہ دوں تو کسی کو نہیں پتہ چل سکتا کہ آپ روزے دار ہیں، کسی کو نہیں پتہ چل سکتا، راز ہے، اور راز کا صلہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ کی عبادت تو نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، یہ سب دوسرے کو پتہ لگ جاتا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ تہجد پڑھتا ہے، یہ اشراق پڑھتا ہے، یہ چاشت پڑھتا ہے۔ دوسرے کو جب خبر ہوتی ہے تو کہتے ہیں شب بیدار آدمی ہے، پھر اسے کہتے ہیں دیکھیں رات کو جب آپ اٹھیں تو میرے لیے دعا کرنا، میں پریشان ہوں۔ اس میں ریاکاری کا شائبہ آ جاتا ہے۔ قربانی عبادت ہے، ان صلاتی و نسکی، جتنا زبردست بیل ہوگا ریاکاری کا شائبہ ہے۔ روزہ پانی کا پیالہ پی کر روزہ رکھ لیں یا مرغ کھا کر روزہ رکھ لیں، کسی کو نہیں خبر کہ آپ روزے دار۔ اس لیے روزہ ایک راز ہے۔ بدلہ تو نماز کا بھی اللہ ہی دے گا، حج کا بدلہ بھی اللہ ہی دے گا، لیکن روزہ خاص فرمایا ایسی عبادت ہے کہ دوسرے کو پتہ نہیں چلتا، میں اس کا بدلہ دوں۔ اب بدلہ کیسے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنا اس عبادت کا بدلہ ہم نے رکھا اپنی استطاعت کے مطابق۔ روزہ بیچ میں کچھ کسی کو غیبت بھی، کسی کو شرارت بھی، کسی کے ساتھ کچھ، اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا اپنی شان کے مطابق۔ اس کی شان بہت بلند، بہت بلند۔ وہ مثال میں نے پہلے بھی سنائی کہ ایک بادشاہ گزرا تو اس نے ایک بچے کو دیکھا، اس نے اسے 1 ریال نکال کر دیا، 1 روپیہ۔ اس نے کہا نہیں ابو ماریں گے، میں نہیں لیتا، ابو منع کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ابو کہنا بادشاہ نے دیا، بادشاہ نے دیا، تو ابو آپ کے خوش ہو جائیں گے، میرے بیٹے کو بادشاہ نے انعام دیا۔ وہ لڑکا کہتا ہے ابو زیادہ ماریں گے کہ 1 روپیہ بھی لایا اور جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اس نے کہا جھوٹ کیسے، میں دے رہا ہوں نا، بادشاہ ہوں۔ کہا بادشاہ 1 روپیہ نہیں دیتا ہوتا، ابو کہیں گے، بادشاہ اپنی سلطنت کے حساب سے دیتا ہے۔ کبھی وہ وقت بھی تھا شاہ عبدالعزیز پر دورے پر نکلے تو انہوں نے ایک غلام کو چٹ لکھ دی کہ اس کو 1 ریال دے دیا جائے خزانے سے۔ اس نے 7 چکر لگائے وہ 1 ریال لینے کے لیے، اتنی غربت ہوتی تھی۔ میں پچھلے دنوں تاریخ پڑھ رہا تھا، جماعت اہل حدیث یہاں سے چندہ اکٹھا کر کے شاہ سعود کی حکومت کے لیے بھیجا کرتی تھی، رسید لگی ہوئی تھی اہل حدیث کی کہ اتنے پیسے، تاکہ وہ سلفی حکومت اس وقت جو درباروں اور قبر پرستی کے سخت خلاف تھی وہ مضبوط ہو جائے۔ تو وہ انا اجزی بھی، بدلہ بھی اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ اور ایک مفسر نے تو لکھا ہے، محدث نے، کہ جب آدمی کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی نا، روزہ ہی رہ جائے گا،
میں نے کسی کا مال چرایا، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کو کچھ کیا، تو ڈیوائیڈ ہو جائیں گے نا، سائل موجود ہوں گے، پاکستانی عدالت تو نہیں ہوگی، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اب روزہ ہی رہ گیا۔ اب جنت میں جانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس روزے کا بدلہ اس بندے کو جنت الفردوس دے دے۔ اس لیے پیر کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، فرمایا میں شکرانے کا روزہ رکھتا ہوں، کیوں؟ اس دن میں پیدا ہوا تھا، اس دن مجھے نبوت ملی تھی، اس دن اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے ہاں، تو میرا روزے داروں میں نام لکھا جائے۔ جمعرات کا روزہ، 13، 14، 15 چاند کی ایام بیض کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، یہ روزے ہیں۔ شوال کے 6 روزے، شوال جا رہا ہے، جس نے نہیں رکھے وہ پورے کر لے، ساری زندگی کے روزے، 6 روزے ثواب، ساری زندگی کے روزے، سدا روزے رکھیں اسے۔ اس لیے بدلہ دوں گا کہ اس نے کھانا پینا، شہوات، غیبتیں، چغلیاں، اس نے میری وجہ سے چھوڑی۔ جب روزہ میرے لیے رکھا تو روزے نے دائرہ بنا دیا اس کے ارد گرد کہ اب روزے دار ہے، لڑائی نہیں کر سکتا۔ بائک اگر کسی نے غلط بھی آگے سے کٹ ماری ہے تو اتر کر 2 ہاتھ نہیں کر سکتا، کیوں؟ میں تو روزے دار ہوں، میں تو روزے دار ہوں۔ روزے دار تو نہیں لڑتا، روزے دار گالی نہیں دیتا، الزام نہیں لگاتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، فساد نہیں کرتا، گھر کے اندر جائے گا تو بیوی سے نہیں لڑتا، خاوند سے نہیں لڑتی۔ روزے دار جو ہے، روزے دار، فرمایا اس نے میری وجہ سے اپنی خواہشات کو قربان کیا۔ روزہ رکھ کر گندی فلمیں نہیں دیکھتا۔ جب یہ ہفتے میں 2 دن بند کرے گا موبائل کہ میں نے کچھ نہیں دیکھنا، تو 4 دن اسے اللہ ویسی توفیق دے دے گا۔ اس لیے صحیح بخاری 7492 عادت ڈالی ہے روزے کی۔ کل میں نے دیکھا ہمارے جامعہ کی طالبات نے، کافی ساری بچیوں نے روزہ رکھا ہوا تھا شوال کا، بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی۔ ہمارے کچھ طلباء بھی رکھتے ہیں روزے، رکھنے چاہیے روزے، عادت بنائیے۔ صحت کے لیے بھی ضروری، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آفتاب صاحب، صحت کے لیے بھی ضروری، صحت کی زکوٰۃ، روزہ رکھنے سے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رب قائم حدہ من قیامہ السحر ورب صائم حدہ من صیامہ الجوع۔ بہت سے لوگ ہیں جو قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد، قیام اللیل کرتے ہیں، قیام میں ان کو صرف شب بیداری، جاگنا مل رہا ہے، باقی کوئی شے نہیں، باقی کوئی شے نہیں۔ اب تو راتیں بہت چھوٹی ہیں، ادھر آپ نے سوئے ادھر بیل بج گئی تہجد کی، تہجد کی، صرف شب بیداری ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اب حرام کام سب کر رہا ہے جو نہیں کرنے چاہیے۔ شب بیداری کا مطلب تنہائی میں اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست، یہ شب بیداری ہوتی ہے۔ اس وقت بیوی بھی سوئی بھی ہے، بچے بھی سوئے ہوئے ہیں، مقتدی بھی کوئی نہیں، دفتر والے بھی کوئی نہیں، تو اپنا گناہ یاد آیا ہوا ہے، رو رہا ہے، اور پھر سارے اگر یا کوئی گناہ نہیں کرتا، نیک ہے، لیکن صبح اٹھ کے کہتا ہے میں نے تہجد پڑھی ہے، سلیم صاحب جی تہجد پڑھی، ابراہیم صاحب میں نے تہجد پڑھی ہے، ساری مسجد میں اعلان کر دیا میں نے تہجد پڑھی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو۔ یا میری طرح کا نالائق کہیں جی میرے لیے دعا کرنا، کہتے اچھا شاہ صاحب دعا کر دیں، میں نے کہا اچھا جی میں خاص وقت پہ کروں گا، کوڑ بڑھ۔ اب اسے پتہ لگ گیا خاص وقت وہی ہے ایک رات کا، اسے خبر مل گئی شاہ جی نے تہجد پڑھتے، گئی تہجد، سوائے جاگنے کے ٹکرے مارنے کے کوئی شے نہیں، پتہ ہی نہ لگنے دے میں تہجد گزار ہوں، خبر ہی نہ ہو کسی کو۔ دعا کرو جی ضرور کروں گا، لیکن فرق ہے، دعا کر دیں جی ضرور کروں گا آپ کے لیے، ابھی کر دیتا ہوں جی،
ابھی نماز ہوگی تو میں کر دوں گا انشاءاللہ، فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے میں یاد نہیں، میں خصوصی وقت میں کروں گا آپ کے لیے دعا۔ بس جب یوں ہی کہا نا، گئی ریاکاری کا جناح کھل کر سامنے آ گیا۔ بہت سے لوگ ہیں روزے دار، وَرُبَّ صَائِمٍ حَدُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ، سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں ملتا، بھوکا پیاسا، گرمی، جون جولائی، لیکن ثواب کیوں؟ ساروں کو بتا رہا تو نے روزہ نہیں رکھا؟ صبح میں یاد ہے ہم نے ایک سوال پوچھا اپنے استاد محترم سے، تو ساتھ ہی ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا میں 10 دینا ساتھ ہی۔ اب وہ ثواب تھا، وہ سوال تھا عمرے سے متعلق، کہتا میں بتا دیتا ہوں، میں نے عمرہ کیا ہوا جناب، 4 عمرے کیے ہوئے، گیا عمرہ، میں نے حج کیا ہوا، گیا حج، بس پچھلے دنوں لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کیوں ہو رہی ہے جی؟ مجھے حج کہہ کے نہیں بلایا، میں نے حج کیا ہوا ہے، مجھے حج ہی نہیں کہتا۔ تو پھر حج تو ایک دفعہ کیا زندگی میں پاکستانیوں نے اکثر نے، اور نماز تو 5 دفعہ پڑھتے ہیں، تو پھر صلاتی صاحب کو نا 24 گھنٹے نماز کو کہتے ہیں عربی میں صلاۃ۔ تو جو ہی چودھری سلمان صاحب جائیں نماز، تو گھر والے کہیں آؤ صلاتی صاحب، جوتا اٹھا لیں گے، یہ کیا بھی لیکن حاجی، اور پھر 2 کر لے تو الحاج، اب تو سبحان اللہ۔ تو ایسے روزے دار کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ کوئی بھی نیکی کریں، چھوٹی سے چھوٹی بھی، وہ صرف رب کی رضا کے لیے کریں۔ رب، ہاں آپ کو اللہ نے وہ سٹیٹس، وہ مقام دے دی ہے کہ آپ اگر اس نیکی کو بیان کریں گے تحدیث نعمت کے طور پر، ترغیب کے لیے، اور یہ دل کو صاف رکھیں گے، تو پھر وہ دل کا اور رب کا معاملہ وہ الگ، وہ الگ۔ اللہ کریم ہم سب کو، یہ ہے حدیث امام احمد 8856، ہمیں روزے دار بنائے، صائم بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔